یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسائلم پروسیس بڑا سلو ہے، یہاں پہ ٹائم بہت لگتا ہے، اسٹاف اتنا اویلیبل نہیں ہے جو لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکے. تو یہ ایک کافی بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ڈیلیز ہوتی ہیں اپلیکیشنس. کہ آپ کو تھریٹس ابھی بھی ہیں، کوئی ایسے ٹیکسٹ میسیج آپ کے پاس ہوں، کوئی ایسے خط آپ کو موصول ہوئے ہوں، کوئی آپ کو گمنام کوئی ایسی کالز کا کوئی ریکارڈ اگر آپ کے پاس ہو، تو یہ بھی ایک اچھا ثبوت ہو سکتا ہے جو آپ اس انٹرویو میں دے سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ یاد رہے کہ جو بھی ڈاکومنٹس ہوں ان کو آپ نے ٹرانسلیٹ کروانا ہے. ٹرانسلیشن اس کی پراپر سرٹیفائڈ ٹرانسلیشن ہونی چاہیے، اور وہ آپ نے پھر ہوم آفس کو جمع کروانا ہے. ہوم آفس ان کو کنسیڈر کرتا ہے. یہ وہ کون لوگ ہیں جو 10-12 ہزار ہیں کہ جنہوں نے ایک سال میں اتنا زیادہ اپلائی؟ اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اسائلم کلیم کیا، اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو ورک پرمٹ پہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اسائلم کلیم کیا. کچھ وزٹرز بھی ہیں، انہوں نے بھی اسائلم کلیم کیا. کشتیوں کے ذریعے لوگ آ رہے ہیں جی، اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں، یا ان کو کیا اسپیشل کوئی رائٹ ہوتا ہے؟ حکومت نے عندیہ دیا ہے کہ وہ ان کا اسائلم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر جاوید، اور آج ویزا ڈیسک میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برطانوی امیگریشن قوانین کے حوالے سے آگاہی کے لیے. آج ہم جو ایشو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہاں مقامی آبادی میں سب سے زیادہ اضطراب کی کیفیت اسے کہہ سکتے ہیں کس کی وجہ سے پیدا ہے، اور برطانوی حکومت کو بھی خطرات ہیں اس سے. اور یہ سب سے نمبر 1 ایجنڈا رہا، یہ ہے سیاسی پناہ. کیونکہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو یہ شکوہ ہے، گلہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں اور سیاسی پناہ حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جو وسائل ہیں وہ جو ہیں متاثر ہو رہے ہیں. سیاسی پناہ ہے کیا، اس کی کیٹیگریز کیا ہیں؟ اسی طرح کا ایک جو سیاسی پناہ کا معاملہ ہوتا ہے، جو لوگ کشتیوں سے آتے ہیں، یہ فرانس سے یہاں کراس کرتے ہیں سمندر، وہ بھی ہے، اور دوسرے بھی. اور سب سے بڑی بات، تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا یہاں برطانیہ میں. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اس کے پورے پروسیجر، اس کے پازیٹیو نیگیٹو ہوتا کیا ہے، کس طرح کرتے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر راشد اسلم صاحب. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. بیرسٹر صاحب، اگر ہم کہیں سادہ الفاظ میں، آپ یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ اسائلم ہے کیا ہے؟ دیکھیے، یہ بیسیکلی جنیوا کنونشن ہوا تھا آج سے بہت عرصہ پہلے. تو اس میں طے کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے اپنے ملک میں نہیں رہ سکتے، جیسے فیئر آف پروسیکیوشن ہو جائے، فیئر آف لائف ہو جائے، یا ان کو کسی اور حالات کا سامنا ہو جائے جس میں فرض کریں ریس ہے، ریلیجن ہے، نیشنلٹی ہے، یا آپ کا ایک پارٹیکولر سوشل گروپ کے ساتھ تعلق ہے، یا آپ کی ایک پولیٹیکل اوپینین ہے کسی حوالے سے، اور جس کی وجہ سے آپ کے خلاف کوئی کیس چلنا شروع ہو گیا ہے، یا آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو اور آپ اپنے جو آپ کے اپنا ملک ہے اس میں کہیں بھی آپ محفوظ نہیں ہیں، تو پھر آپ آ کے مختلف ممالک ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز کا یہ چارٹر سائن کیا تھا، اس کے انڈر آپ وہاں پہ پناہ لے سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہاں پہ بہت سارے ہزاروں لوگ یہاں پہ پناہ لیتے ہیں. یو کے تو ایک ہمیشہ سے فیورٹ ڈیسٹینیشن بھی رہی ہے، کیونکہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ ہمیشہ چیمپئن رہے ہیں، اور ان کا ایک کردار بھی رہا ہے پوری دنیا میں. آپ نیلسن منڈیلا سے دیکھ لیں، بہت سارے لوگ تھے جو آگے ٹھہرے. ابھی ہمارے جو پاکستانی پرائم منسٹرز بھی یہاں پہ رہتے رہے ہیں اپنے ایگزائل کے دور میں، تو وہ لوگ آ کے یہاں پہ اسائلم کلیم کر سکتے ہیں. کوئی بھی جس کو ان حالات کا سامنا ہے، جس کو لگتا ہے کہ اس کو کوئی فیئر ہے اس کے بیک ہوم میں. اب اس میں جب آپ اسائلم کلیم کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو آپ جب آپ انٹر ہوتے ہیں یو کے میں تو آپ ایئرپورٹ پہ اسائلم کلیم کر سکتے ہیں، یا دوسرا کہ اگر آپ وہاں پہ نہیں کر سکتے تو ان کا ایک اسائلم انٹیک یونٹ ہے. آپ وہاں پہ کال کرتے ہیں، آپ اپوائنٹمنٹ مناتے ہیں، تو آپ کو نارملی اگر آپ لنڈن میں ہیں تو کرائڈن ہاؤس بلا لیا جاتا ہے. کرائڈن میں لونر ہاؤس ہے، وہاں پہ بلا لیا جاتا ہے. آپ کا وہاں پہ اسکریننگ انٹرویو کنڈکٹ ہوتا ہے. تو اس کا پہلا مرحلہ ہے. اسکریننگ انٹرویو میں آپ کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں. فنگر پرنٹس کے بعد آپ کو اے آر سی کارڈ ایشو کر دیا جاتا ہے، اور آپ سے کویسچنس ہوتے ہیں کہ آپ جیسے آئے کیسے یہاں پہ، جو بیسک کویسچنس ہوتے ہیں، اور کس کس ملک میں آپ رکے ہیں. کیونکہ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی ایسے ملک میں تو نہیں رکے کہ جو آلریڈی اس جنیوا کنونشن کا سگنیٹری ہے اسائلم کے حوالے سے، جو سیف کنٹری گنا جاتا ہے. فرض کریں کافی لوگ فرانس سے آتے ہیں، تو فرانس میں تو خود اسائلم ہو سکتا ہے. تو وہ لوگ جو فرانس سے آتے ہیں وہ یہاں پہ اسائلم کلیم اگر کرتے ہیں تو ان کو واپس فرانس میں بھیجا جا سکتا ہے.
تو جب آپ اسائلم کلیم کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر اے آر سی کارڈ آپ کو ایشو ہو جاتا ہے، آپ کا اسکریننگ انٹرویو جب کنکلوڈ ہو جاتا ہے تو آپ گھر آ جاتے ہیں. اس کے بعد ایک کویسچنیئر ہوتا ہے جو آپ نے فل کر کے بھیجنا ہوتا ہے. آپ پھر اپنے فل انٹرویو کا، سبسٹینسو انٹرویو کا ویٹ کرتے ہیں. جب وہ انٹرویو ہوتا ہے اس میں آپ نے ایویڈنس اپنی دے سکتے ہیں. اب وہ ایویڈنس بہت اہم ایویڈنس ہوتی ہے کہ وہ ایویڈنس مطلب بہت طرح کی ہو سکتی ہے. اچھا، اس میں یہ چلیں اس کو آگے چلنے سے پہلے جو فرسٹ انٹرویو اور سیکنڈ انٹرویو میں کتنا گیپ ہوتا ہے یا کتنا عرصہ لگتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسائلم پروسیس بڑا سلو ہے، یہاں پہ ٹائم بہت لگتا ہے. جی، آج سے اگر 10-15 سال کی بات کریں تو 1 ماہ کے بعد سبسٹینسو انٹرویو آ جاتا تھا. اب کئی دفعہ 1 سال بھی لگ جاتا ہے، 1.5 سال بھی لگ جاتا ہے، کیونکہ اسٹاف اتنا اویلیبل نہیں ہے جو لوگوں کو کر سکے، سارٹ آؤٹ کر سکے، یا لوگوں کو اس میں کیسے کہتے ہیں اکوموڈیٹ کر سکے. تو یہ ایک کافی بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ڈیلیز ہوتی ہیں اپلیکیشنس. بٹ یہ ہے کہ ٹائم اس میں کافی آج کل لگ رہا ہے، لیکن پہلے، آج سے پہلے آپ کہہ لیں 8-10 سال پہلے اتنا ٹائم نہیں لگتا تھا. ٹھیک ہے، اب آپ سیکنڈ انٹرویو آ گیا، اس کا جی، پروسیجر. سیکنڈ انٹرویو آتا ہے، وہ نارملی کافی لمبا انٹرویو ہوتا ہے. اس میں 100 سے 200 کویسچن، 300 کئی دفعہ کویسچن، جو میں نے ایکسپیرینس پہ دیکھا کہ وہ کافی زیادہ کویسچن ہوتے ہیں. 4 سے 5 گھنٹے کا وہ انٹرویو ہوتا ہے. اس میں ڈفرینٹ طریقے سے کویسچنس پوچھے جاتے ہیں. ہوم آفس کا جو کیس ورکر بیٹھا ہوتا ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے اپنی تیاری کر کے آیا ہوتا ہے. پھر وہ کویسچنس کے اپنے آنسر لکھتے ہیں. اس میں پھر آپ اپنی ایویڈنس جو بھی آپ نے سبمٹ کرنی ہو وہ ایویڈنس آپ سبمٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایویڈنس کیا ہو سکتی ہے. اس میں ایویڈنس کافی طرح کی ہو سکتی ہے. اگر تو فرض کریں آپ اپنے ہوم کنٹری سے کوئی ایشو ہے، اگر آپ کو خطرہ ہے تو اگر آپ کی کوئی اریسٹ وارنٹ تھے آپ وہ دے سکتے ہیں. کوئی پولیس رپورٹ تھی وہ آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ کے خلاف کوئی کورٹ آرڈر تھے وہاں سے وہ آپ جمع کروا سکتے ہیں. اگر یہ آفیشیل ڈاکومنٹس ہے. اس کے بعد اگر کوئی پبلیکیشنز آپ کے خلاف ہوئی ہے، جیسے اخبارات میں کوئی آپ کے خلاف خبریں چھپی ہیں یا اس حوالے سے کوئی خبریں چھپی ہیں یا کوئی آرٹیکلز پبلش ہوئے ہیں، وہ سارے آپ دے سکتے ہیں. اگر کوئی آن لائن ہو تو اور زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ آن لائن پہ ہوم آفس زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے تاکہ ایکسیس کر سکیں. کیونکہ جو ویسے پبلشڈ مٹیریل ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو ویریفائی کرنا بیک ہوم سے. تو یہ ایک آپشن اس میں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایفیلیشن، لائک بہت سارے لوگ ہیں جو پولیٹیکل پارٹی کی بیس پہ اپنا اسائلم کلیم کرتے ہیں. تو اگر آپ پولیٹیکل پارٹی میں رہے ہیں تو آپ کا اگر وہاں پہ جو بھی ممبرشپ تھی، آپ کا جو بھی عہدہ تھا، اس کے حوالے سے جو بھی آپ نے جو کام کیا ہوا ہے اس کے سارے پروف آپ نے دینے ہوتے ہیں. اور اس پولیٹیکل پارٹی پہ کیا ایشو ہے اس وقت. جیسے پاکستان میں اکثر یہ ہوتا رہتا ہے کہ ایک پارٹی پر سر اقتدار ہوتی ہے، دوسرے زیر عتاب ہوتی ہے، تو وہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے جمع کروانے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تھریٹس، کہ آپ کو تھریٹس ابھی بھی ہیں. کوئی ایسے ٹیکسٹ میسیج آپ کے پاس ہوں، کوئی ایسے خط آپ کو موصول ہوئے ہوں، کوئی آپ کو گمنام کوئی ایسی کالز کا کوئی ریکارڈ اگر آپ کے پاس ہو، تو یہ بھی ایک اچھا ثبوت ہو سکتا ہے جو آپ اس انٹرویو میں دے سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ یاد رہے کہ جو بھی ڈاکومنٹس ہوں ان کو آپ نے ٹرانسلیٹ کروانا. ٹرانسلیشن اس کی پراپر سرٹیفائڈ ٹرانسلیشن ہونی چاہیے، اور وہ آپ نے پھر ہوم آفس کو جمع کروانا ہے. ہوم آفس ان کو کنسیڈر کرتا ہے. بیرسٹر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی جو پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا، اور میرا سب سے نمبر 1 اس وقت پچھلے 2-3 سال سے چل رہے ہیں، تو 10,000 سے زیادہ ہے میرا خیال ہے. جی بالکل. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ رجحان کیوں ہوا پچھلے 2-3 سال سے؟ آپ کی آبزرویشن میں کیا آیا؟ اور یہ وہ کون لوگ ہیں جو 10-12 ہزار ہیں کہ جنہوں نے 1 سال میں اتنا زیادہ اپلائی کیا؟ نہیں، اس میں ٹوٹل جو تعداد 2025 تک آئی ہے، 2025 کے آخری کوارٹر تک آئی ہے، وہ 11,234 ہے. ٹھیک ہے. پاکستانی جنہوں نے اسائلم کلیم کیا ہے. تو ان میں کافی حد تک اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اسائلم کلیم کیا. اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو ورک پرمٹ پہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اسائلم کلیم کیا. کچھ وزٹرز بھی ہیں، انہوں نے بھی اسائلم کلیم کیا. تو یہ سب ملا جلا کے 11,234 کی تعداد ہے جو ہوم آفس نے پبلش کی ہے. اتنے لوگ ہیں جو اسائلم، پاکستانیوں نے اسائلم کلیم کیا. وہ پاکستانی سب سے ٹاپ پہ ہیں. اس کے بعد ایران ہے، افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، لیکن وہ تھوڑے ہیں، ان کی تعداد تھوڑی ہے. لیکن پاکستانیوں نے سب سے زیادہ اسائلم کلیم کیا. لیکن ٹوٹل جو اب تک پچھلے سال میں اسائلم کلیم ہوئے لاسٹ کوارٹر تک، وہ 1,10,000 تقریباً اسائلم کلیم تھے. جی. اور وہ لوگ تھے جنہوں نے اسائلم کلیم کیا، 1,10,000 لوگوں نے.
تو ان لوگوں کو جو اب 1,10,000 کے قریب لوگ ہیں، ان کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی چینجز بھی آ رہی ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 25 سال کرنے جا رہے ہیں، ان کا کوئی رائٹ بھی ختم کر رہے ہیں، رائٹ ٹو ریزیڈنسی. ابھی بلکہ آپ ڈفرینشیٹ کریں کہ ابھی کیا مراد حاصل ہے اسائلم سیکرز کو اگر اسائلم اپروو ہو جاتا ہے، اور جو نئی پرپوز چینجز ہیں جو ابھی ایفیکٹ تو نہیں ہوئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا، اس میں یہ بڑا اچھا سوال ہے. سب سے پہلے اپروو ہو جاتا ہے، اپروو کتنے ہوئے پچھلے سال میں، یہ بھی ایک اہم کویسچن ہے. دیکھیے، جب 1,10,000 لوگوں نے اپلائی کیا تو اس میں 52,000 لوگ تھے جن کو ہوم آفس نے گرانٹ کر دیا. 50% سے 52,000 لوگوں نے. اس کے بعد باقی لوگ، اس میں تقریباً 75,000 اپیلز تھیں جو پینڈنگ تھی، جن کے ریفیوز ہوئے. جی، ان میں سے بھی تقریباً 27,000 لوگوں کو انہوں نے اپیلس ان کی الاؤ ہو گئے. مینس تقریباً 79,000 لوگ ایسے ہیں جن کا اسائلم اپروو ہو گیا ہے پچھلے ایک سال میں. جو 2025 میں جو بہت بڑی تعداد ہے. جو بات کی جا رہی تھی کہ اسائلم سارے ریفیوز ہو رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. زیادہ تعداد ایسی ہے جن کے اسائلم ایکسیپٹ ہوئے ہوم آفس میں، اور پھر اس کے بعد کورٹس میں بھی ایکسیپٹ ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. تقریباً آپ کہہ لیں 79,183 لوگ ہیں جو ان ٹوٹل، جو مطلب 1,10,000 میں 79,000 اٹس اے بگ ریشو. اٹس اے بگ ریشو. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. باقی ہوم آفس نے جو ایک تو وہ سوچ رہا ہے کہ اس دوران، جیسے اب 5 سال کا دوران یہ ہے کہ جب کسی کو ریفیوجی اسٹیٹس مل جاتا ہے تو اب 5 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلائی کر لیتے ہیں، سیٹلمنٹ کی طرف، روٹ کی طرف چلے جاتے ہیں اس میں. لیکن اب ہوم آفس نے یہ کیا ہے، ہوم آفس یہ سوچ رہا ہے، یہ ان کا پرپوزل ہے کہ اس کو 20 سال کر دیا جائے. اور ہر 2.5 سال کا ویزا ہو، 2.5 ایئرس کا. اس کے بعد اسیسمنٹ ہو کہ ان کے ہوم کنٹری میں حالات چینج تو نہیں ہو گئے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، اسائلم کلیم کرتے ہیں، بعد میں وہ پارٹی جس کی جو زیر عتاب ہوتی ہے برسر اقتدار آ جاتی ہے، تو ہوم آفس دوبارہ ریویو کیا کرے گا. اچھا، 2.5 سال. ہاں جی، یہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا، لیکن ہوم آفس میں سوچ رہا. ہاں، ایک چیز انہوں نے امپلیمنٹ کر دی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک شخص آتا تھا تو وہ اپنی فیملی کے بھی آبویسلی نام لیے جاتے ہیں ہوم آفس میں جب آپ اسائلم کلیم کرتے ہیں. تو وہ جب اس کا اسائلم اپروو ہو جاتا تھا تو وہ ساری فیملی کو بلا لیتا تھا. اس میں کوئی فیس نہیں تھی، کوئی انگلش لینگویج نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اب ہوم آفس نے اس کو چینج کر دیا کہ وہ اس طرح آپ بلا نہیں سکتے. ہاں جی، یہ لیٹ 2025 میں انہوں نے کر دیا کہ آپ فیملی ری یونین کی اس طرح اپلیکیشن. تو آپ اسائلم سیکرز جو ہیں وہ اپنی فیملی کو نہیں بلا سکتے؟ نہیں. اب وہ بیسکلی ان کو وہ جو رولز ہیں نا جو اسپاؤس ویزا کے ہیں کہ ان کو اپنی ارننگ شو کرنی پڑے گی، انگلش لینگویج وہ کریں گے ان کے اسپاؤسز، پھر وہ آئیں گے. جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، کیونکہ یہاں پہ اکثر میں نے دیکھا ہے پریکٹس میں کہ ایک شخص ہوتا ہے، اس کے آگے 3 سے 4 یا 5 ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو ٹوٹل 6 لوگ یہاں پہ آتے ہیں. اس کے بعد وہ گھر بھی لیتے ہیں، اس کے بعد وہ بینیفٹس بھی لیتے ہیں، وہ کام بھی نہیں کر رہے ہوتے، وہ یہاں پہ NHS بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، تعلیم کی اوبیسلی سہولیات ہیں. اچھی بات ہے، بٹ وہ اوبیسلی حکومت پہ بوجھ تھا، اس کو انہوں نے کم کیا ہے. اچھا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 2.5 سال بعد ریویو ہوگا، تو پاکستان کے تو حالات تو 2.5 سال میں اکثر بدل ہی جاتے ہیں. تو جن لوگوں نے ابھی سپوز جو اس وقت تحریک انصاف کے نام پہ کیا ہے، آپ کے یوٹیوبرز بہت سارے جنہوں نے کیا ہوا ہے. اچھا، یوٹیوبرز نے تحریک انصاف کے اوپر کیا ہوا. میں اب یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں چلے، مطلب ان حالات کی وجہ سے جی کہ جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ حالات ہیں. تو اگر 2.5 سال بعد حالات بدل گئے اور ان کے لیے وہ پرابلمس نہیں رہی، تو پھر ان کا کیا مستقبل؟ پھر ہوم آفس اس کو ریفیوز کرے گا، ان کو واپس بھیج سکتا ہے. مطلب واپس بھیج سکتا ہے. ہوم آفس نے یہ قانون لا ہی اس لیے رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، ابھی وہ قانون نہیں لائے، ابھی وہ نہیں لائے، لیکن ہوم آفس یہ قانون لا ہی اس لیے رہا ہے. بٹ اس قانون پہ یونائٹڈ نیشنز نے کافی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. جو انہوں نے کہا کہ یہ جو جنیوا کنونشن ہے اس کے منافی ہے جو آپ چینجز کر رہے ہیں. بٹ اوبیسلی ایک ڈومیسٹک لا یہ بنا رہے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو اس طرح امپلیمنٹ کرنا چیزوں کو آج کل میں، جبکہ ان کی یونائٹڈ نیشنز کی اپنی حیثیت کوئی بہت ویلڈ یا بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں رہی. لیکن انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار ضرور کیا ہے اس پہ کہ جو اسائلم میں چینجز ہو رہی ہیں وہ بہت ڈراسٹک قسم کی چینجز ہیں. اچھا، چلے اب اس پہ آتے ہیں کہ ایک فیملی کو اگر یہاں پہ اسائلم ملتا ہے تو اس کو مراد کیا ہوتی ہے؟ جو لوگ ادھر آتے ہیں اس کو کلیم کرتے ہیں، اور لوکل لوگوں کا بھی یہی اعتراض ہے. اچھا، اس میں ایک تو جب آپ اسائلم کلیم کرتے ہیں
تو آبویسلی ایک تو آپ کو وہ ARC کارڈ ملتا ہے، اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس میں آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹیچیوٹ آپ کتنے ہیں، کہ آپ کے پاس گھر اویلیبل ہے، کوئی رہنے کی رہائش کی جگہ ہے، آپ کے پاس کوئی مالی امداد ہے، اگر نہیں ہے تو ہوم آفس اس کو پرووائڈ کرتا ہے۔ ہوم آفس ان کو شیلٹر اور سارا اور تھوڑے بہت پیسے جو ویکلی یا منتھلی ہوتے ہیں وہ ان کو فائنینشیل سپورٹ کرتا رہتا ہے ہوم آفس۔ تو یہ مراعات ہے، ایک تو فائنانسز کی مراعات ہے، دوسرا رہائش کی مراعات ہے، تیسرا ایجوکیشن میں آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، جو اسائلم سیکر ہے وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے، اس کو ان کو فیسز دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسرا ہیلتھ کی جو سب سے بڑی سہولت ہے کہ ہیلتھ آپ، کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی اسکلڈ ورکر آتا ہے یا باقی لوگ آتے ہیں تو وہ تو IHS چارج اتنا زیادہ ہے جو پے کیا جاتا ہے، تو ان پہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے کہ ان کو یہ چیزیں پے کرنی پڑیں گی۔ اچھا، اب برسر صاحب ایک لوگوں کے ساتھ بڑا سننا آ رہا فراڈ بھی بہت ہوا ہے، ان کو جعلی اسائلم کے نام پہ یہاں پہ مختلف ایجنٹس جو ہیں انہوں نے لوٹا بھی ہے، تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ جو لوگ آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں وہ کن چیزوں کا خیال رکھیں کہ وہ کس قسم کے کسی جعلی کام سے بچ سکیں؟ دیکھیے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک کچھ سستا بندہ ڈھونڈتے ہیں، وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جی فلاں نے میرا کروا دیا، تو میں نے کہ لوگوں سے سنا کہ جی کسی ریسٹورینٹ میں کوئی ایڈوائس دے رہا، کوئی میکڈونلڈ میں بیٹھ کے ایڈوائس دے رہا۔ سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا چاہیے ایک پراپر وکیل کے پاس جائیں، جن کے پاس لائسنس ہو، جو ایڈوائز کر سکے، ان کے پاس آپ جائیں۔ ایٹ لیسٹ یہ ہوئے گا کہ وہ آپ کی ذمہ داری سے آپ لوگوں کا کیس کریں گے، اور کوئی پرابلم بھی ہوتا ہے تو وہ اپیل پھر آگے کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کافی حد تک اس میں سیکیور ہوتے ہیں شروع سے۔ آپ کو وہ پرابلم نہیں ہوتا جو ایجنٹ حضرات تو یہ ہوتا ہے انٹرویو میں بھی بھاگ جاتے ہیں، باقی چیزوں میں بھی، وہ تو بس انہوں نے پیسے لیتے ہیں اور بہت زیادہ ان کا وہ اس میں نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس نہ لائسنس ہوتے ہیں نہ باقی چیزیں۔ تو آپ کو ہمیشہ جس بندے کے پاس جائیں اس سے اس کا لائسنس پوچھیں، اس کا آن لائن چیک کر لیں کہ لائسنس بھی ہے یا نہیں۔ اچھا، اب کسی نے اپلائی کیا، اس کا سیکنڈ انٹرویو پہ ریفیوز ہو گیا جی تو اس کے لیے کیا آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں؟ دیکھیں آج کے دن تک تو یہ ہے کہ آپ اس کی اپیل کر سکتے ہیں فرسٹ ایئر ٹریبیونل میں۔ اس کی جب آپ اپیل کرتے ہیں تو آپ کو اوبیسلی ایک حق ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایویڈنس جمع کروا سکتے ہیں، آپ اپنی وٹنس اسٹیٹمنٹ جمع کروا سکتے ہیں، آپ کے اگر کوئی دوست ہیں یا فیملی ہے وہ ایز اے وٹنس اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں کہ آپ کے جو پرابلمس ہیں اس کو آپ وہ بتا سکتے ہیں، اس کی آپ کی بات کو سیکنڈ کر سکتے ہیں کہ جی یہ واقعی پرابلم ان کے ساتھ ہیں، جو گواہان آپ لا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا جو بھی ایویڈنس ہے وہ آپ اپیل بنڈل میں جمع کروا سکتے ہیں۔ تیسرا آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ جب آپ کی ہیئرنگ ہوتی ہے آپ خود جج کو جو بھی ہے، جو سوالات جوابات ہوتے ہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ وہ ایک اچھا آپ کے پاس موقع ہوتا ہے جس میں جج آپ کی بات سن کے فیصلہ کر سکتا ہے۔ پھر آپ کے وکیل ہوتے ہیں، آپ کے بیرسٹرز ہوتے ہیں جو کورٹ میں آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے آپ فرسٹ ایئر ٹریبیونل میں جاتے ہو۔ دوسرا اگر ادھر سے ریفیوز ہو جائے تو آپ کے پاس پھر دوبارہ 2 چانس ہوتے ہیں۔ اچھا، ٹوٹل 3 ہوتے ہیں اپیل ٹو، مطلب اس کے جو فردر اپیل، تو ٹوٹل 3 اس میں ہوتے ہیں۔ بٹ اب ہوم آفس، اب یہاں کی حکومت، کیونکہ کیسز بہت زیادہ پینڈنگ ہیں، آج جو پچھلے سپٹمبر میں اسٹیٹکس آئے تھے میرے خیال 69,700 کیسز تھے جو اپیل جو فرسٹ ایئر ٹریبیونل میں یا اپیل ٹریبیونلز میں پینڈنگ تھے۔ یہاں کی حکومت اپیل کا ایک سیشن بنا رہی ہے، جیسے شبانہ محمود نے کہا ہے کہ وہ اپیل ایڈجوڈیکیٹر لائیں گے جو تقریباً وہ بہت جلدی فیصلہ کریں گے۔ جیسے ریفیوز ہوتا ہے تو ان کی کوشش ہوگی کہ 1 ماہ میں یا قلیل عرصے میں اس کا فیصلہ ہو سکے، اور وہ دڑا دڑ اس کو ان کے فیصلے اس لیے بھی کریں گے، حکومت پہ مالی بوجھ بہت زیادہ ہے اسائلم سیکرز کا، ان کی رہائشوں کا، ان کے فائنانسز کا، ہر چیز کا ان پہ پریشر بہت زیادہ ہے، تو اس کو وہ کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج کل جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بھرتیاں کریں گے اپیل ایڈجوڈیکیٹرز کی، تو اس کے بعد وہ ایک اپیلنٹ اتھارٹی بن جائے گی جس پہ پھر اسائلم کی اپیلز ہوں گی، جو فیوچر میں ان کا پلان ہے حکومت کا۔ اچھا، ایک اور سب سے بڑا ایشو یہاں کی حکومت کو ہے جو چینل کراسنگ سے کشتیوں کے ذریعے لوگ آ رہے ہیں، اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں، یا ان کو کیا اسپیشل کوئی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کشتی سے اتریں اور ساتھ ہی ہر چیز ان کے لیے اویلیبل ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو 1,10,000 لوگ جنہوں نے ٹوٹل اسائلم اپلائی کیا اس میں
تقریباً 41,500 41,500 وہ لوگ تھے جو اسمال بوٹ کے ذریعے آئے فرانس کو کراس فرانس کو. اس میں تو بیسیکلی اب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ان کے فون بھی لیں گے اور فون کا بھی ڈیٹا چیک کریں گے. اس پہ حالانکہ بہت ساری تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ انفرنجمنٹ آف بیسک رائٹس ہے، بٹ حکومت یہ کہتی ہے کہ جو اسمگلرز ہیں، جو ہیومن ٹریفکر ہیں، ہم اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اقدام لے رہے ہیں. بٹ اس کے حوالے سے حکومت نے عندیہ دیا ہے کہ وہ ان کا اسائلم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اچھا، آگے فیوچر کیونکہ لوگ اتنے کراس کر رہے ہیں. جیسے 2025 میں حالانکہ بہت جب کیئر اسٹارمر آئے تو انہوں نے ایک اسپیشل فورس بھی بنائی، بٹ 13% اور اضافہ ہوا ان لوگوں میں جنہوں نے چینل کراسنگ کی. اس کی بہت بڑی وجہ obviously پوری دنیا میں امنی بھی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں اپنے ملکوں سے، بٹ یہ اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی اس میں، ایک فگر زیادہ ہوا ہے. تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 41,000 تقریباً 500 لوگ تھے جنہوں نے چینل کراس کیا اور اسمال بوٹس کے ذریعے انہوں نے اسائلم کلیم کیا. اس میں اب دیکھتے ہیں اس میں کیا بنتا ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص اگر کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے باہر ہے، پاکستان میں، انڈیا میں ہے، صومالیہ میں ہے، کسی کنٹری میں ہے، وہ اگر یہاں پہ آ کے اسائلم کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو مسائل ہیں اپنے ہوم کنٹری میں، اس کو کیا ایڈوائز کریں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایویڈنس ہونی چاہیے، اچھی ایویڈنس ہونی چاہیے. جیسے صومالیہ میں بہت سارے گروپس ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، تو کئی لوگ ممبرشپ بھی اس میں کر لیتے ہیں، بٹ ممبرشپ کن حالات میں ہوئی؟ دوسرا ان پہ اگر فرض کریں کوئی ویسے ان پہ کوئی اس قسم کی سچویشن تھی تو کیا ان کے پاس کیا پروف ہیں؟ کوئی تشدد کی ان کے پاس ہے، یا کوئی گولی لگی، یا کوئی ایسا میڈیکل ایویڈنس ان کے پاس ہے. دوسری بات ایک اور دو اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اس میں، سائیکالوجسٹ رپورٹس لکھتے ہیں کہ اگر آپ اس قسم کے سرکمسٹانسز سے ہو گیا ہو تو آپ کو اسیس کرتے ہیں، رپورٹ لکھتے ہیں. تیسرا ایمنسٹی انٹرنیشنل یا اس قسم کے ادارے ہیں جنہوں نے ملکوں کی اپنے کنٹری رپورٹس ایشو کی ہوئی ہیں، ان کی اس چیز کی بھی اسسٹنس لی جا سکتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور ایویڈنس نہیں ہے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. یہ تھے بیرسٹر راشد اسلم صاحب. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اسائلم پروسیس ہوتا کیا ہے، اس کی کتنی دیر لگتی ہے، کتنے انٹرویوز ہوتے ہیں. تو بڑی ایک ڈیٹیل آج انفارمیشن آپ کو انہوں نے دی ہے. آج تک کے لیے اتنا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.